الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جد الحسن والحسین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، آج میں نے آپ کے سامنے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے رمضان مبارک کی فضیلت، رمضان مبارک کا استقبال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان عطا کیا ہے، ہمیں ماہ رمضان کا استقبال کیسے کرنا چاہیے، ہمیں ماہ رمضان کو کس انداز میں گزارنا چاہیے، اس موضوع پہ بیسیکلی میں نے آج گفتگو کرنی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مہینہ جو ہے یہ برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ کہتی ہے، یہ چاہتی ہے، اے میرے بندے تو میرے پاس آ جا۔ مالک یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے، اے میرے بندے تو میرے در پہ آ جا۔ میرے در پہ آنا تیرا کام ہے، توبہ کرنا تیرا کام ہے، تیری بخشش کرنا مجھے اللہ کا کام ہے۔ ناظرین، ماہ رمضان کی آمد ہے، اس کی آمد پہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ نعمتوں والا مہینہ ہے، یہ خوشیوں والا مہینہ ہے، تو اس کی آمد پہ ہمارا حق بنتا ہے ہم ماہ رمضان کا استقبال کریں، ہم اس بابرکت مہینے کا استقبال کریں۔ تو سب سے پہلا جو نقطہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس کا استقبال کیسے کرنا چاہیے، تو اس کا استقبال اس انداز میں کریں کہ سب سے پہلے اللہ کے حضور توبہ کریں، اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کریں کہ اے باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تجھ سے میں توبہ کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، جتنے میں نے گناہ کیے ہیں اے اللہ مجھے بخش دے۔ جب اس انداز میں آپ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، اس مالک کی بارگاہ میں آئیں گے، اس رب کعبہ کی بارگاہ میں آئیں گے، اس رب لم یزل کی بارگاہ میں آئیں گے اور توبہ کریں گے، وہ اللہ رحمان بھی ہے، وہ اللہ رحیم بھی ہے، وہ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا، آپ کو بخش دے گا۔ اور پھر آپ روزے کا اہتمام کیجئے۔ دوسرا جو کام کرنا ہے، آپ نے سحری کا اہتمام کرنا ہے۔ اس ماہ مبارک میں سحری کی بڑی فضیلت آئی ہے، سحری کا اہتمام کریں، پھر روزے کا اہتمام کریں اور شام کو افطاری کا اہتمام کریں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے، کوشش کریں صرف اپنا ہی نہیں بلکہ اپنے ساتھ ہمسایوں کا، غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا بھی خیال رکھیں۔ خاص طور پہ افطاری میں اپنے دوستوں کا بڑا خیال رکھیں۔ وہ دوست جو آپ کے بڑے غریب ہوں، جن کے پاس کھانے کے لیے اتنی اماؤنٹ نہیں ہوتی، بجٹ نہیں ہوتا، کوشش کریں ان کے گھر کچھ نہ کچھ لے کے دے دیں، ان دوستوں کی افطاری کروا دیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت در حقیقت آپ کو بخشنے کے بہانے تلاش کرتی ہے کہ اے میرے بندے کسی انداز میں میرا کام کر دے، کسی انداز میں میری مخلوق کو تو خوش کر دے، میں تجھے بخش دوں گا۔ کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم کی حدیث پاک ہے، حضور جان رحمت کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، بخاری اور مسلم شریف میں آتی ہے، متفق حدیث پاک ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں، جتنے بھی اس نے گناہ بخش دیے جائیں، جتنے بھی اس نے گناہ کیے ان کو بخش دیا جائے، پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ حضور فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں من صام رمضان، جس شخص نے رمضان شریف کے روزے رکھے، ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، جتنے بھی اس کے پہلے کے گناہ ہیں سب بخش دیے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دیں گے۔ ناظرین، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پہلے کے گناہ بخش دیے جائیں، شرط ایک ہے روزہ رکھیں، اور روزے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے اور احتساب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جب اس انداز میں آپ روزہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، تمام پچھلے گناہ بخش دیں گے، پچھلے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے، آگے بھی درجات بلند ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائیں گے۔ کوشش کریں، دیکھیں ہم میں سے کافی لوگ ایسے ہیں جو آج ڈپریشن کا شکار ہیں، کافی لوگ ایسے ہیں جو آج بہت پریشان حال ہیں، کافی لوگ میرے پاس بھی ایسے آتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتا دے، ہمیں کوئی نسخہ بتا دے، ہم پڑھے ہماری پریشانیاں دور ہوں۔ تو میں ان کو یہی بتانا چاہتا ہوں ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اپنی عبادات کا اہتمام کریں، ڈیلی
پنجگانہ نماز کے ساتھ نوافل کا، فرائض کا، تراویح کا اہتمام کریں، اسی طرح سحری کا اہتمام کریں، افطاری کا اہتمام کریں، اور کوشش کریں نماز تہجد کا اہتمام کریں، کیونکہ تہجد بہت بڑی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت ہے۔ قربان جو تہجد کا اہتمام کریں، اسی طرح نوافل کا اہتمام کریں، اور یہ کوشش کریں قرآن مجید کے 1 2 3 جتنے آپ سے ہو سکتے ہیں، لیکن کم از کم 1 ختم ضرور کریں۔ پہلے تو کوشش کریں کہ 3 یا 3 سے زیادہ کریں، اگر 3 یا 3 سے زیادہ نہیں کر سکتے کوشش کریں 1 ختم قرآن پاک کا ضرور کریں، اور اپنے بچوں کو ساتھ مساجد میں لے جائیں، کیونکہ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پہ حاضری دینا آپ کا کام ہے، پھر آپ کے مقدر کو سنوارنا میرے مالک کا کام ہے۔ آپ ایک بار اللہ کے حضور حاضری دے کر تو دیکھیں، اللہ کے حضور اپنی بات کو رکھ کر تو دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو کیسے قبول فرماتے ہیں۔ کیونکہ ناظرین جی وہ مہینہ ہے جس میں شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، جس میں شیطان کو بھی قید کر دیا جاتا ہے، اور پھر ہمارے اندر ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ اے انسان تو اللہ کے در پہ آتا ہے یا نہیں آتا، کیا تو اپنے رب سے ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا؟ تو کوشش کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اپنے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو رکھتے ہوئے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، میرا پالنے والا اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، مجھے روزی دینے والا اللہ ہے، مجھے اولاد دینے والا اللہ ہے، جب ساری چیزیں عطا کرنے والا اللہ ہے، جس نے مجھے آنکھیں عطا کی وہ اللہ ہے، وہ مالک جب چاہے میری آنکھیں چھین سکتا ہے، جس نے مجھے ہاتھ عطا کیے وہ مالک اللہ ہے، وہ جب چاہے میرے ہاتھ چھین سکتا ہے، جس نے زبان عطا کی وہ مالک اللہ ہے، وہ جب چاہے میرے ہاتھ بھی چھین سکتا ہے، میری زبان بھی چھین سکتا ہے، جس نے پاؤں عطا کی وہ مالک اللہ ہے، وہ جب چاہے مجھ سے میرے پاؤں چھین سکتا ہے، میری ٹانگیں چھین سکتا ہے۔ اس مالک کو اختیار ہے، جب اس نے بنایا ہے تو میری عبادت کا حقدار بھی اللہ ہے۔ پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو اور اپنی بخشش کی، اپنی مغفرت کی دعا کریں کہ اے باری تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، مولا تیرے در پہ آئے ہیں، اے اللہ تیرے در پہ آئے ہیں، تجھ سے رو رو کے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں بخش دے۔ آپ کا آنا آپ کا کام ہے، آپ کو بخش دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ رمضان مبارک میں میرا یہی پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ نماز کا، عبادات کا اہتمام کریں، تراویح کا، فرائض کا، اسی طرح سے سحری کا، افطاری کا اہتمام کریں، اور اپنے غریبوں کا، دوستوں کا خاص خیال رکھیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔